الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حافظ سره ومبلغ رسالته وبشير رحمته ونذير نقمته، النبي المجتبى ورسوله المصطفى، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه ونجيه، باب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه وكاشف كربه وبأسه ونائم في بيته ولباسه وفراشه، زينة المحراب والمسجد والمنبر، ساقي سلسبيل والتسنيم والكوثر، قاتل المرحب والأمر والأنتر، فاتح البدر والهنين والخيبر، بايع البيعتين، ساجد القبلتين، والد الحسنين، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، نقطة دائرة المطالب، مطلوب كل طالب، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلاة كثيرة نامية متوالية متكاثرة، ولعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه السلام: فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدركه ليلة القدر. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام و سوگواران بی بی زہرا، آج کی یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے وہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے ہے۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں شہزادی کا غم منانے کے لیے، عزیزوں، پورے سال آپ جو بھی مجلس منعقد کرتے ہیں، پورے محرم و سفر آپ جو بھی مجلس منعقد کرتے ہیں، حسین کا پرسہ دیتے ہیں، اور اس میں ایک دکھیاری ماں اپنی پسلیوں کو پکڑے ہوئے اپنے لال حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ لیکن عزیزوں، آج کی مجلس کی نوعیت الگ ہے۔ آج آپ حسین کا پرسہ دینے نہیں آئے ہیں، آج آپ خود شہزادی کونین کا پرسہ دینے آئے ہیں، اپنے وقت کے امام کو،
آج آپ شہزادی کونین کا پرسہ دینے آئے ہیں، کسے؟ حسین مظلوم کربلا کو۔ آج آپ زہرا کا پرسہ دینے آئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو۔ آج آپ زہرا کا پرسہ دینے آئے ہیں، زینب کبریٰ کو، ام کلثوم کو۔ آج کی مجلس کی نوعیت الگ ہے۔ عزیزوں، اپنے گھر سے دور آنا، یہاں پر مجلس کے لیے حاضر ہونا، وقت کو نکال کر کے، یہ شرف ہے جو آپ کو ملا ہے۔ آپ یہاں خود سے نہیں آئے ہیں، آپ کو کسی نے بلایا ہے، آپ کو توفیق ملی کہ آپ یہاں تک پہنچے۔ توفیق نہ ملتی تو آپ لاکھ چاہتے پر آ نہیں پاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فمن عرف فاطمہ، جو فاطمہ کی معرفت حاصل کر لے۔ کیسی معرفت؟ ایسے ہی نہیں، حق کا معرفتہ، جو ان کی معرفت کا حق ہے، وہ معرفت اگر انسان حاصل کر لے تو پھر فقط ادرک لیلۃ القدر، تو پھر اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات کے جس میں قرآن نازل ہوا۔ وما ادراک لیلۃ القدر، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو درک ہی نہیں کر سکتے۔ اور ادھر امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی تو تم نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ صلوات پڑھ دیں مل محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، لوگ زیارت پر جاتے ہیں اور زیارت پر جا کر کے چلے آتے ہیں۔ بہت سارے معصومین کے لیے ملتا ہے کہ اگر ان کی زیارت آپ نے کر لی تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جیسے بی بی معصومہ کے لیے زیارت کا لفظ ہے اشفعی لنا فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ معصومہ آپ ہماری شفاعت کیجئے گا جنت میں۔ امام رضا کے لیے ملتا ہے کہ جو دوسرے ائمہ کے لیے دیکھیں ثواب ہے، لیکن امام کے لیے زیادہ ثواب رکھا گیا۔ کیوں؟ کیا مرتبہ زیادہ تھا اس لیے رکھا گیا؟ نہیں۔ امام رضا کی زیارت کے لیے کیوں زیادہ ثواب ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک غریب تنہا اکیلے ایک الگ ملک میں ہے، جہاں صرف اپنے زیارت کے لیے جاتے ہیں، دوسرے نہیں جاتے۔ کربلا سب جاتے ہیں، شیعہ بھی جائیں گے، اہل سنت بھی جائیں گے، جو 6 امامی ہوگا وہ بھی جائے گا، جو 4 امامی ہوگا وہ 5 امامی ہوگا وہ بھی جائے گا، سب جائیں گے۔ لیکن وہاں کون آئے گا؟ جو اثنا عشری ہوگا۔ ثواب بھی زیادہ رکھا گیا۔ اور کیا ہے زیارت کے لیے؟ کیا ہے کہ تم زیارت کرو گے تم پہ جنت واجب ہو جائے گی، لیکن کس طرح سے؟ معرفتہا، معرفت کے ساتھ۔ اگر معرفت ہے تو جنت واجب ہوگی، معرفت نہیں ہے تو جنت واجب نہیں ہوگی۔ آپ ایک بار نہیں 10 بار زیارت کر کے چلے آئیں، جنت واجب نہیں ہوگی، لیکن ایک بار زیارت کرنے جائیں گے جنت واجب ہوگی۔ معرفت کے ساتھ جائیں، جا رہے ہیں زیارت کو، معرفت ہونی چاہیے، آپ کا پورا سفر معرفت میں گزر جائے، جہاں جا رہے ہیں زیارت پہ وہاں کی معرفت ہو۔ کیا زیارت کر رہے ہیں؟ اس لیے دیکھیں آپ کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم زیارت پر گئے تھے اور زیارت کر کے لوٹے ہیں، یہ بتائیے کہ میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب بتائیے میں جواب دوں گا؟ آپ جواب دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ انسان کا ضمیر خود جواب دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں، بہت خلا بیچ میں واقع ہے تو گفتگو میں آسانی ہوگی. ایک صلوات پڑھتے رہے محمد والے محمد پر. آگے آ جائیں اٹھ کر کے. ہماری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم زیارت کر کے آئے ہیں تو اپنے ضمیر سے انسان خود پوچھے کہ میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ضمیر بتا دے گا کہ زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. خود اس کا وجود بیان کرے گا کہ زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اس کے ماضی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. زیارت سے پہلے جب جا رہا تھا تو اس کا کردار کیسا تھا؟ زیارت پر جانے سے پہلے اگر بے نمازی تھا، آنے کے بعد بھی بے نمازی ہے یا نہیں؟ جانے سے پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا، آنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ جانے سے پہلے غلط کام کیا کرتا تھا، آنے کے بعد بھی اسی روش پر باقی ہے یا نہیں؟ کردار کو اٹھا کر دیکھیں. کہتے ہیں نا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. کیا آپ کو ایسے معاشرے میں لوگ نہیں ملیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غریب کا مال بھی کھا جاتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، مومن کو اذیت بھی پہنچاتے ہیں، ہمسائے کو تکلیف بھی دیتے ہیں، دوسروں کا برا بھی چاہتے ہیں؟ بھئی مومن کسی دوسرے مومن کا برا نہیں چاہ سکتا. ہاں اس کے بس میں اختیار میں نہیں ہے کہ اسے فائدہ پہنچا سکے تو حد اقل اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ نقصان پہنچائے. تو اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ قرآن تو یہ آواز دے رہا ہے کہ نماز لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے. اب ہم قرآن کو سچا مانیں یا اس انسان کو سچا مانیں جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اس لیے برائیاں بھی انجام دے رہا ہے. دیکھیں عزیزوں، لکل شیء جسم و روح، جتنی بھی آپ چیزیں تصور کر سکتے ہیں ہر ایک چیز میں دو چیز پائی جاتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. اچھا اپنے جوانوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ بتائیے، آپ تو جانتے جاندار، ہم جان رکھتے ہیں، ہمارے اندر روح پائی جاتی ہے. اس کے بعد نباتات، پیڑ پودے، اس میں روح پائی جاتی ہے. جمادات، پتھر، اینٹ، ان سب و پہاڑ، اس میں روح پائی جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں پائی جاتی؟ نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ لکل شیء، تمام کی تمام شے میں جو ہے وہ دو چیزیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. ہر میں روح پائی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں روح پائی نہیں جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی روح پائی جاتی ہے. بس فرق کیا ہے کہ جمادات کی روح جو ہے وہ ضعیف ہے نباتات کے مقابلے میں. نباتات کی روح ضعیف ہے، حیوانات کے مقابلے میں روح سب میں پائی جاتی ہے، اور کسی میں قوی، کسی میں ضعیف، کسی میں ضعیف تر، لیکن ہر میں پائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یہ اور بات ہے، ہم نہیں سن پا رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام شے جو بھی اس دنیا میں ہے، جو بھی ذرہ ذرہ اس دنیا میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام کی تمام شے، جو کچھ اس دنیا میں، ذرات بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں سن پاتے ہیں، لیکن جب سنگریزے نبی کے ہاتھوں پہ آتے ہیں تو اسے یہ تاثیر مل جاتی ہے کہ ہمارے کانوں میں بھی اس کی آواز آ سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو اب کیا مطلب ہے؟ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے.
یعنی جسم نماز تو پایا جا رہا ہے، روح نماز نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے وہ برائی بھی کر رہا ہے۔ زیارت پر گئے ہو، اپنے ماضی کو اٹھا کر دیکھو، اگر پہلے برے تھے، آنے کے بعد تمہارے اندر انقلاب آ گیا ہے، تمہارے اندر بدلاؤ آ گیا ہے، بے نمازی تھے نمازی بن گئے، بے روزے دار تھے روزے دار بن گئے، برائیاں کرتے تھے نیک بن گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زیارت قبول ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہر ایک چیز میں لکل شیء جسم و روح، ہر ایک شے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ اس مجلس میں بھی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جسم ایک روح۔ جسم یہ ہے کہ آپ مجلس میں آئیں، آنے کے بعد وقت دیں، کچھ فضائل سنیں، کچھ آنسو بہائیں اور چلے گئے، لیکن آپ کی معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو جسم مجلس تو آپ کو میسر ہوا، لیکن روح مجلس آپ کو میسر نہیں ہوا، آپ محروم رہ گئے۔ معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے ہے۔ کچھ تو انسان اس مجلس سے سیکھے، کچھ تو درس لے کر کے جائے، کچھ تو اسے ملے۔ اگر معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر اللہ کی توحید کا اقرار اس کے قلب سے ہو رہا ہے، اس کی اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، اہل بیت کی مودت میں اضافہ ہو رہا ہے، اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں روح مجلس بھی پایا جاتا ہے، جسم مجلس بھی پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مجلس مجلس کے لیے برپا ہونی چاہیے ہے، نہ آنے والے فخر کریں، نہ مجلس کو منعقد کرنے والے فخر کریں کہ ہماری مجلس۔ بھائی آپ کی مجلس نہیں ہے، اگر آپ ہی کی مجلس ہو گئی تو پھر امام حسین کی مجلس کہاں رہے گی؟ ہمارا تابوت نہیں، ہمارا تابوت نہیں ہونا چاہیے، امام مظلوم کربلا کا تابوت ہونا چاہیے، ہمارا علم نہیں ہونا چاہیے، غازی ابو الفضل عباس کا علم ہونا چاہیے۔ مجلس میں یہ نہ ہو کہ ہم نے کیا بانٹا، ہم نے یہ بانٹا، ہمارے وہاں اتنے نعرے لگے، ہمارے وہاں اتنا مجمع تھا۔ نہیں، کم مجمع ہو، نہیں بانٹیے، آپ پانی بانٹ دیجئے، لیکن مجلس برپا کیجئے تو یہ سوچ کر برپا کیجئے کہ جب مجلس برپا ہوتی ہے، کوئی آئے چاہے نہ آئے، فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے، وقت کا امام آتا ہے، اور لوگ یہاں سے جب اٹھیں تو معرفت کے ساتھ اٹھیں۔ اگر ایک انسان بھی اس مجلس سے ہدایت پا جاتا ہے، اگر اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کی مجلس کامیاب ہے، لیکن اگر ایک بھی ہدایت نہیں پاتا تو لاکھ میں چیختا چلاتا رہ جاؤں، میری مجلس بیکار ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ معرفت مجلس ہے، اس میں بھی جسم و روح ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، اس میں بھی روزے میں بھی جسم روزہ روح روزہ پایا جاتا ہے۔ بولیے کیسے؟ بھائی آپ نماز صبح سے کچھ منٹ پہلے کسی چیز کو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اذان تک آپ بھوکے و پیاسے رہتے ہیں۔ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، آپ کا روزہ ہو گیا؟ کہا ہو گیا، لیکن کون سا روزہ ہوا؟ جسم روزہ۔ روح روزہ کیا ہے؟ یہ جسم روزہ ہے۔ روح روزہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو، لیکن کس طرح سے رکھو؟ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ ان چیزوں کو نہ دیکھے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، نامحرم کی طرف نہ اٹھے، شہوت کی نگاہ نہ ہو، کان ان چیزوں کو نہ سنے جنہیں اللہ نے لہو لعب قرار دیا ہے۔ اگر سن رہے ہیں کان،
انسان گانا بھی سن رہا ہے اور روزے سے بھی ہے. بتائیے. آنکھیں ہیں وہ گناہوں کی طرف اٹھ رہی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں اسے دیکھ رہا ہے. اللہ نے حکم دیا بہتان مت باندھنا، جھوٹ مت بولنا، گالم گلوچ نہ کرنا. روزہ بھی ہے، گالم گلوچ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بہتان بھی باندھ رہا ہے. توجہ کیجئے گا. کہا دیکھو اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرنا، لیکن ہاتھوں سے ظلم بھی کر رہا ہے. پاؤں گناہ کی طرف نہ بڑھیں، پاؤں گناہ کی طرف بھی بڑھ رہے، لیکن ہم روزہ ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کچھ نہیں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں پی رہے. تو بتائیں کہ یہ روزہ ہوگا؟ ہوگا، لیکن جس میں روزہ ہوگا روح روزہ نہیں ہو سکتا. روح روزہ تب ہوگا جب میری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، جب میرے کان بھی روزے سے ہوں، جب میری زبان بھی روزے سے ہو، جب میرے ہاتھ بھی روزے سے ہوں، جب میرے پیر بھی روزے سے ہو، جب میرے جسم کا اعضاء و جوارح روزہ رکھے، اس وقت روح روزہ بھی ہوگا، جسم روزہ بھی ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایک جملہ یاد آتا ہے علامہ ہلی کا. کہتے توحید کیا ہے؟ توحید توحید قولی ہے، ایک توحید فعلی ہے. توحید قولی اور فعلی میں کیا فرق ہے؟ قولی فعلی میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، توحید ہے. اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، ہم نے اقرار کر لیا. تو کیا یہ توحید کا اقرار کر لینا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا؟ توجہ کیجئے گا، لمحہ فکریہ ہے عزیزوں. تھوڑا سا سوچئے گا، تھوڑا سا یہاں پر فکر کیجئے گا. اب ائمہ معصومین سے روایت بھی معصور ہے اس سلسلے میں، اور علامہ ہلی کا قول میں نقل کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر میں نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، زبان سے کہہ دیا، یہ توحید ہمیں آخرت میں نہیں بچا سکتی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ توحید قولی ہے، زبان سے کہی گئی توحید. ہاں آپ نے توحید کا اقرار کر لیا، ظاہری طور پر آپ کی جان محترم ہو گئی، آپ کا مال محترم ہو گیا، آپ کی ناموس محترم ہو گئی. اگر آپ نے توحید کا اقرار کیا، کوئی دوسرا ان کو جان سے مارنے کے لیے آئے تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کی جان کو بچائیں. کیوں؟ ان کی جان محترم ہے، انہوں نے توحید کا اقرار کیا ہے. ان کے مال کو لوٹنے کے لیے آئے، ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے مال کی رکھوالی کرے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توحید کا اقرار کیا ہے، ان کا مال محترم ہو گیا. ان کی ناموس پر کوئی آنکھ اٹھائے، ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی ناموس کی حفاظت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کا اقرار کیا ہے، ان کی ناموس محترم ہو گئی. تو عزیزو، زبان سے توحید کا اقرار کر لینے سے انسان کا مال محترم ہو جاتا ہے، انسان کی جان محترم ہو جاتی ہے، انسان کی ناموس محترم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. معرفت کسے کہتے ہیں عزیزو؟ اسے سمجھنا ہوگا. معرفت ہے کیا؟ آخرت میں اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، زبان سے اقرار کیا، اور اس کے بعد تنہائی میں خدا کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسا کام جو چھپ کر کرنا ہے تو ایک مرتبہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ خدا
دیکھ نہ لے، ہے یا نہیں ہے؟ پردہ ڈال دیتے ہیں خدا دیکھ نہ لے. بھئی ان کا وہ ایمان ہے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ خدا کہاں ہے؟ مسجد میں خدا ہے، باہر نہیں ہے. خدا کہاں ہے؟ صرف مسجد میں ہے؟ نہیں نا. امام باڑے میں ہے؟ نہیں نا. خدا کیا، ہمارا عقیدہ کیا؟ خدا ہر جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جو خدا کے وجود سے خالی ہو. ہر جگہ خدا موجود. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بھائی زبانی عقیدہ ہے، بھلا ہو یہ کہ فعلی نہ ہو، قولی ہے. یہی عقیدہ ہے نا. عقیدے کی بنیاد تو یہی ہے نا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اب بتائیے کہ جب یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود انسان زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد علامہ علی کہتے ہیں کہ وہ تنہائی میں خدا کی نافرمانی کرے، وہ کیا اس کے اعضاء و جوارح کریں؟ آنکھیں جو خدا نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ نہ دیکھو اور وہ دیکھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری آنکھوں نے ابھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے. زبان، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ زبان پر انسان لائے، گالم گلوچ کرے، فحشہ بکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے. کان ہمارے گناہوں کو سنے جسے خدا نے منع کیا ہے، ہم اسے سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کان نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے. ہاتھ، اللہ نے کہا ظلم مت کرو لیکن کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے. صرف زبان سے میں نے توحید کا اقرار کیا ہے. قدم جس جگہ اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، میرے قدم اٹھ کر ادھر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے، اس لیے یہ برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. فکریں برائیوں کی طرف جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے. کر لیا ہوتا، توحیدی فکر ڈھل گئی ہوتی تو پھر خرافات ذہن میں نہیں آتے. توجہ کیجئے گا، پوری توجہ چاہوں گا عزیزوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، بلاؤ یہ کی تنہائی میں. یہ ہاتھ اچھا آپ کے ہیں؟ آپ کے ہاتھ ہیں؟ یہ پیر آپ کے ہیں؟ یہ زبان آپ کی ہے؟ نہیں. کس کا ہے؟ خدا نے دیا ہے. یہ اس کی امانت ہے، یہ آپ کی نہیں ہے. یہ ہاتھ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے نہیں ہے، اس نے دیا ہے. یہ پیر جو آپ کے پاس ہے آپ کے نہیں ہے، اس نے دیا ہے. یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ آپ کے پاس ہے، اس کی امانت ہے، اس نے دی ہے، آپ کا نہیں ہے. اور دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل بھی پیش کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نہیں ہے کہ جب روز محشر حکم ہوگا تو یہی اعضاء و جوارح ہوں گے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. یہی اعضاء و جوارح ہوں گے آپ کے جو آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا، پیر آپ کے خلاف گواہی دے گی، آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی کہ پروردگار اس نے مجھ سے یہ گناہ کیے تھے. کان بولے گا، ہر ایک اعضاء و جوارح آپ کے خلاف بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء و جوارح ہمارے نہیں ہے، کسی کی امانت ہے. عزیزو، توحید کا اقرار کیسے کرنا ہے؟ صرف زبان سے نہیں، اعضاء و جوارح سے. اعضاء و جوارح کے ساتھ توحید کا اقرار کرنا ہے. صرف زبان کا سے توحید کا اقرار کر لینا یہ معرفت کے تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح کے ساتھ توحید کا اقرار کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم کربلا دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار میں تیری توحید اور وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں. کس طرح سے؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے لبوں کے ذریعے، اپنے مسوڑوں کے ذریعے، اپنے دانتوں کے ذریعے، اپنی بھاؤں کے ذریعے، اپنی پیشانی کے ذریعے، اپنی
پیشانی میں پڑی ہوئی لکیروں کے ذریعے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے تمام جسم کے ایک ایک جز کے ذریعے سے پروردگار تیری وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب انسان اعضاء و جوارح کے ساتھ توحید کا اقرار کرے گا، اس کی معرفت کا اقرار کرے گا، تب وہ توحید اسے فائدہ پہنچائے گی، تب وہ توحید اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. عزیزوں، تو معرفت حاصل کرنا ہے. معرفت حاصل کرنا، معرفت اور علم میں بہت فرق ہے. علم اور معرفت میں فرق کیا ہے؟ ایک جان لینا، ایک ہے معرفت. جاننے کے لیے نہیں کہا ہے، جاننے کے لیے نہیں کہا ہے. فاطمہ کو مدینے والے جانتے تھے، جانتے تھے رسول کی بیٹی ہیں. کون تھا مدینے میں جو نہیں جانتا تھا؟ جانتے سب تھے، لیکن فاطمہ کی معرفت نہیں تھی. ہمیں جاننا نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، تب ہمیں جنت ملے گی، تب ہمیں شفاعت ملے گی. تو معرفت اور علم کیا ہے؟ یعنی قرآن کا پڑھنا، ایک سادہ لفظوں میں کہہ دوں، قرآن کا پڑھنا یہ علم ہے. قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا معرفت قرآن ہے. ائمہ معصومین کو جان لینا یہ علم ہے، لیکن ائمہ معصومین کے اقوال میں اپنے کردار کو ڈھال دینا یہ معرفت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہمیں علم نہیں حاصل کرنا ہے، صرف ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے. چونکہ معرفت حاصل کر لی ہم نے فاطمہ کی، تو ہم نے شب قدر کو درک کر لیا. اللہ اکبر. عزیزوں، یہ ایام فاطمی اور وہ نام ہے فاطمہ کا. اللہ اکبر. اس نام کے ذریعے مانگیے نا جو مانگنا ہے، مانگیے اللہ سے، دیکھیے وہ کیسے دینے والا ہے، کس طرح سے دینے والا ہے. یہ وہ نام ہے عزیزوں، اس کے ذریعے سے اگر آپ نے مانگا تو خدا آپ کی جھولی کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا. ایک خانوادہ ہے، میاں بیوی بچی، ایک لڑکی ہے. تینوں قم میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد غالباً آیت اللہ میلانی کا واقعہ ملتا ہے. آتے ہیں اور کہتے ہیں آغا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات سے نوازیے اور ہمیں مسلمان بنا دیجئے. بہت خوش ہوتے ہیں آیت اللہ میلانی، لیکن اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو؟ سبب کیا ہے؟ کس بات پر تم یہاں آئے ہو کہ مسلمان بن جاؤ؟ تو وہ شخص بیان کرتا ہے، آلمان کا رہنے والا تھا، میاں بیوی اور ایک بچی. کہتے کہ میری بچی ساتھ میں تھی، ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، چور ہو گئی. اور ہم نے ڈاکٹر دکھایا، لیکن ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ میری بچی نہیں بچے گی. کا ایک چانس لیا جا سکتا ہے، آپریشن کریں، لیکن چانسز بہت ہی کم ہے کہ آپریشن کامیاب ہو پائے. زیادہ تر چانسز یہ ہے کہ بچی مر جائے گی. بچی راضی نہیں ہوئی. بچی نے کہا آپریشن کے درمیان مرنے سے اچھا ہے کہ اپنے گھر میں عزت و آبرو سے انسان کو موت آئے. ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ کام کرنے والی ایرانی خاتون جو سیدانی تھی، اسے ہم بی بی کہا کرتے تھے، وہ بھی بڑی پریشان. کہا کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ کہا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے بچی نہیں بچے گی. تو وہ شخص
وہ معظمہ کہتی ہے کہ دیکھو ایک طبیب کو میں جانتی ہوں کہ جو تمہارا علاج کر سکتا ہے، جو تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے. کہا اچھا بتا کیا ہے؟ وہ لڑکی خود کہتی ہے کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اپنی پوری جائیداد اس ڈاکٹر کو دے دوں تاکہ وہ مجھے زندگی دے دے، وہ مجھے شفا دے دے. یہ بیوی، یہ خاتون، یہ معظمہ کہتی ہے کہ اپنی دولت اپنے پاس رکھ. وہ ڈاکٹر ایسا ہے، وہ طبیب ایسا ہے جسے تیرے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تو اسے توسل کر، تو شفا پا جائے گی. کہتے ماں باپ دونوں بیٹھے، کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں نام فاطمہ کی عظمت کو سمجھے، تاثیر دیکھیں نام فاطمہ کی. کا کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد کا یا فاطمہ، یا فاطمہ. اللہ اکبر. ماں باپ بیٹھ گئے، آواز دیتے یا فاطمہ. کا بیٹی کو بھی کہتی ہے وہ معظمہ کہ تو بھی آواز دے یا فاطمہ ادرکنی، یا فاطمہ ادرکنی. ایک مرتبہ بیٹی بھی آواز دے رہی ہے یا فاطمہ ادرکنی. ایک مرتبہ یہ معظمہ ایک گوشے میں جاتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، اور بچھانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے. اے بی بی فاطمہ، اے جدہ، میں نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ دیا ہے، اب آپ پر واجب ہے اے بی بی اپنی اولاد کی سیدانی کی عزت رکھ لے. اللہ اکبر. اے بی بی اس خاتون کی عزت رکھ لیجئے، شفا دے دیجئے اس کی بچی کو. اللہ اکبر. اب یہ بھی تسبیح پڑھ رہی ہے یا فاطمہ ادرکنی، یا فاطمہ ادرکنی، یا فاطمہ ادرکنی. ایک مرتبہ اس کی بچی کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، پھر ایک مرتبہ چیختی آواز دیتی ہے اے بابا ادھر آؤ، اے ماں ادھر آؤ. دونوں دوڑ کر حجرے میں جاتے ہیں. کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایک برقع پوش معظمہ آئی تھی، آنے کے بعد میری پسلیوں پر ہاتھ پھیرا، بس میرا تمام دکھ، میری تمام تکلیفیں دور ہو گئی. کہا بیٹی تم نے پوچھا نہیں وہ کون تھی؟ کہا ہاں بابا پوچھا تھا. کہا معظمہ آپ کون ہیں؟ کہا اے بیٹی میں وہی معظمہ، میں وہی بی بی فاطمہ زہرا ہوں جسے تو پکار رہی ہے. اللہ اکبر. یہ نام فاطمہ کا اثر ہے. جب بھی مصیبت ہو یا فاطمہ کہہ کر پکارو. آزادارو خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر. آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. آزادارو آج بی بی کا پرسہ دینا ہے کسے زمانے کے امام کو، آج بی بی کا پرسہ دینا ہے حسن حسین کو، آج بی بی کا پرسہ دینا ہے زینب ام کلثوم کو. آزادارو اربعین آتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسین کے چاہنے والے کربلا کو جاتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے کربلا میں جاتے ہیں، حسین کی زری سے مخاطب ہوتے ہیں. ہاں بڑا عالی شان روضہ ہے مولا حسین کا، لیکن ہاں عزادارو فاطمہ کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، لیکن کوئی چاہنے والا بقی میں نہیں جاتا. عزادارو اپنی روحوں کو چلو بقی لے چلے. آواز دے بی بی آپ کے آزادار آئے ہیں. ہاں وہ بی بی ارے رسول کی بیٹی ہے، ارے سایہ نہیں ہے، قبر ویران، نہ کسی کو زیارت کی اجازت. اللہ مولا پرسہ قبول کی. سيعلم الذين هزلوا ويمن.
پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ